اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات محمد حضرات، اس سال اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے دین آئینہ-صداقت. انشاءاللہ آج سے جس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے 9 محرم تک اسی موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے. عزیزوں، اکثر مومنین ہم سے اور دیگر ذاکرین سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ مجالس میں چند مخصوص موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، مولا کائنات کا ذکر ہوتا ہے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا کچھ مجالس میں بی بی زہرا کے فضائل و کمالات بیان ہوتے ہیں، لیکن دیگر ائمہ کا تذکرہ مجالس میں ویسے نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے. عزیزوں، میں بچوں کے لیے ایک بات یہ عرض کر دوں کہ اگر مجالس میں دیگر ائمہ کا تذکرہ نہیں ہوتا یا تفصیلی طور پر نہیں ہوتا، جب باقاعدہ نہیں ہوتا
تو یہ ہمارے توفیقات کی کمی ہے، ان کے کمالات کی کمی نہیں ہے، ورنہ سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اس سال عزیزوں پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ مجالس کا موضوع اس طرح قرار دیا جائے کہ وارثان امام حسین، اور پہلی محرم سے 9 محرم تک ان 9 اماموں کا تذکرہ کیا جائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. لیکن کیونکہ ماشاءاللہ شہر میں مجالس کی کثرت ہے اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لہذا میری سمجھ میں آیا کہ ایک مجلس میں جس پہ فضائل کے لیے 40-45 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہوتا، اگر کسی ایک امام کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے تو وہ وقت ناکافی ہوتا ہے. لہذا میں نے اپنا فیصلہ بدلا اور اس سال موضوع قرار دیا اسلام آئینہ-صداقت. اور اس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے جو کچھ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو شیعہ ہیں وہ جعفری کہلاتے ہیں، ہمیں ملت جعفریہ کہا جاتا ہے. لہذا یہ عشر مجالس اس سال ایک نذرانہ ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اور انشاءاللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں مجالس میں عرض کروں گا، اور آپ اس یقین کے ساتھ مجالس میں آئیں گے کہ بہت سی باتیں بچوں کے لیے نہیں ہوں گی، بزرگ ہمت افزائی فرمائیں گے، حوصلہ افزائی فرمائیں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا جو آپ سننا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد. عزیزوں میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 119ویں آیت جو بہت ہی مشہور و معروف ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے عنوان بیان کے طور پر، جس پہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر محمد کی رسالت کی گواہی دینے والوں، اتقوا اللہ، تم تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن نہایت سمجھدار حضرات اس مجلس میں آگے بیٹھتے ہیں. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت کے 3 اسٹیپس ہیں. پہلے حصے میں آیت کے ایمان کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں تقوی کا ذکر ہے، تیسرے حصے میں صادقین کے ساتھ ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیں علم کلام کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں، تھوڑی سی تمہید ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، مکمل طور پر میری طرف متوجہ رہیں. علم کلام کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی موجود کے رہتے ہوئے کوئی دوسری شے مطلوب نہ ہو تو جو موجود ہے اسے کافی کہا جاتا ہے. آپ غور فرمائیں، اسے کافی کہا جاتا ہے، انف سمجھا جاتا ہے. یعنی ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے اور اب ہمیں کوئی اور شے مطلوب نہیں ہے تو جو شے پہلے سے موجود ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اگر کسی شے کے موجود رہتے ہوئے کوئی اور شے مطلوب نہ ہو تو وہ شے کافی ہے. لیکن اگر کسی موجود کے رہتے ہوئے کوئی اور شے مطلوب ہو تو وہ موجود شے کافی نہیں ہوتی. غور فرمائیے، جو میں عرض کر رہا وہ موجود شے کافی نہیں ہوتی. اب آپ اس آیت کو دیکھیں، پہلے حصے میں ایمان کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہے تو ایمان موجود ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سنیے عزیزوں، انشاءاللہ اس سال کی مجالس سرکار باب المراد نے چاہا تو یادگاری ہوگی، آپ حضرات محسوس فرمائیں گے. تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان موجود ہے، اور جب ایمان موجود ہے تو تقوی مطلوب ہے. یعنی ایمان لانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جنت میں جانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب الہی سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے جب تک انسان تقوی اختیار نہ کرے.
ایک صلوات پڑھیں محمد. جب تک انسان تقوی اختیار نہ کرے. اب عزیزوں ہم نے تقوی بھی اختیار کر لیا. تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ دیکھیں حقیقت تقوی کیا ہے؟ اصل میں تقوی کیا ہے؟ یہ سلمان جانتے ہیں، یا ابوذر جانتے ہیں، یا عمار جانتے ہیں، یا مقداد جانتے ہیں، یا میسم تمار جانتے ہیں کہ حقیقت تقوی کیا ہے. لیکن ہمارے لیے معصومین نے جو آسان کر کے بیان کیا وہ یہ بیان کیا کہ تمہارے لیے تقوی کا مفہوم اتنا ہے کہ واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی ہے اور محرمات سے پرہیز کا نام تقوی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی خدا کے لیے بیدار ہوئیے. واجبات کی ادائیگی کا نام تقوی ہے اور محرمات سے پرہیز کا نام تقوی ہے. یعنی جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ان کی ادائیگی کا نام تقوی ہے. نماز واجب ہے، نماز پڑھنے کا نام تقوی ہے. روزہ واجب ہے، روزہ رکھنے کا نام تقوی ہے. حج مستطیع کے لیے واجب ہے تو مستطیع کے لیے حج پر جانے کا نام تقوی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ و خمس واجب ہے تو ادا کرنے کا نام تقوی ہے. تو جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ان کی ادائیگی کا نام تقوی ہے. محرمات سے پرہیز کا نام تقوی ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا، اللہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا تو جھوٹ نہ بولنے کا نام تقوی ہے. کسی کو لوگ بہت ہلکے انداز میں محسوس کرتے ہیں اور میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں کہ اکثریت ایسی ہے کہ جو ارادتاً نہیں عادتاً جھوٹ بولتی ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. عادتاً لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا ہے اور اقوال معصومین کی روشنی میں عرض کرنا ہے. تو جھوٹ کو اللہ نے حرام قرار دیا تو جھوٹ نہ بولنے کا نام تقوی ہے. غیبت کو اللہ نے حرام قرار دیا تو غیبت نہ کرنے کا نام تقوی ہے. اللہ نے جوئے کو حرام قرار دیا تو جوا نہ کھیلنے کا نام تقوی ہے. اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا تو شراب نہ پینے کا نام تقوی ہے. تو جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ان کی ادائیگی کا نام تقوی ہے. جن سے دور رہنے کا حکم دیا ان سے دور رہنے کا نام تقوی ہے. تو تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز. اب جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جب ایمان موجود ہے تو تقوی مطلوب ہے. ایمان موجود تو تقوی مطلوب. یعنی جو مومن ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، یعنی واجبات کو ادا کرے اور محرمات سے پرہیز کرے. خالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ایمان اختیار کرنے کے بعد واجبات کی ادائیگی بھی ضروری ہے، محرمات سے پرہیز بھی ضروری ہے. اب جو ایک گروپ ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دین صرف واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کا نام ہے، تو اگر دین صرف واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز کا نام ہوتا تو اتقوا اللہ پر آیت تمام ہو جاتی. سنا یاد یا نہیں سنا؟ میں کیا عرض کر رہا بھائی؟ تو اتقوا اللہ پر آیت تمام ہو جاتی. اس لیے کہ جب اتقوا اللہ اللہ نے کہہ دیا تو اب مسئلہ کیا ہے کہ اب نماز بھی موجود، اب روزہ بھی موجود، اب حج بھی موجود، اب زکوٰۃ بھی موجود، اب امر بالمعروف بھی موجود، اب نہی عن المنکر بھی موجود، اب محرمات سے پرہیز بھی موجود، واجبات کی ادائیگی بھی موجود. اب کسی اور شے کو مطلوب نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آیت میں جب ایمان موجود ہے تو تقوی مطلوب ہے. تقوی کا مطلوب ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ واجبات کی ادائیگی مطلوب ہے، محرمات سے پرہیز مطلوب ہے. لیکن جب واجبات کی ادائیگی بھی موجود ہے، محرمات سے پرہیز بھی مطلوب ہے، تو اب اللہ کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. سنایا؟ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب صادقین کا ساتھ مطلوب ہے. تو ماننا پڑے گا کہ ایمان لانے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد جب تک صادقین کا ساتھ نہ ہو اس وقت تک نجات حاصل نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اس وقت تک دیکھیں دھیرے دھیرے میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، اس وقت تک نجات حاصل نہیں ہو سکتی. کچھ کم اخلاق ہم سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں دکھائیے مجلس کا حکم کہاں ہے، قرآن میں دکھائیے کہ ماتم کا حکم کہاں ہے، قرآن میں دکھائیے کہ عزاداری کا حکم کہاں ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تعزیہ رکھا جائے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عزا خانہ سجایا جائے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شہزادے اصغر کا گہوارہ اٹھایا جائے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام حسین کے زوجنا کی شبی نکالی جائے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آنسو بہائے جائیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ غم حسین منایا جائے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم منایا جائے. تو ہمارا ایک ہی جواب ہے کہ اگر اتقوا اللہ میں نماز روزے کا حکم دیا گیا ہے تو کونوا مع الصادقین میں مجلس ماتم کا حکم دیا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد.
الصادقین میں ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ کونوا مع الصادقین میں، کونوا مع الصادقین میں اہل بیت کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، مجلس ماتم کا حکم دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بزرگ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھئی کونوا مع الصادقین کا ان مجلسوں سے کیا تعلق، عزاداری سے کیا تعلق؟ دیکھیں عزیزو غور کیجئے، رسول اللہ کے بعد امت دو حصوں میں بٹ گئی، کچھ ثقیفائی کچھ غدیری۔ کیا سن رہے ہیں آپ نے، کیا عرض کرا؟ کچھ ثقیفائی کچھ غدیری، کچھ مومن کچھ منافق، کچھ مومن کچھ منافق۔ آج ہر مسلمان کے سامنے وہ زبان سے کہے یا نہ کہے لیکن ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ اگر تم رسول کے بعد ہوتے تو کدھر ہوتے؟ کیا سن رہے ہیں ہم؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے بیعت کر رہے ہوتے یا علی کے دروازے پہ ہوتے؟ کیا سن رہے ہیں؟ اگر تم دربار خلافت پہ ہوتے تو کدھر ہوتے؟ خاموش رہ کے غاصب فدق کا ساتھ دے رہے ہوتے یا بی بی فاطمہ زہرا کی طرف سے بول رہے ہوتے؟ کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ اگر تم جنگ جمل میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ اس کے ساتھ ہوتے جو نوری ہے یا اس کے ساتھ ہوتے جو ناری ہے؟ آپ نے جملے بغور ہی نہیں کیا، بچہ آج کر لیا بھائی، خدا کے لیے بیدار ہو، یہ کس کے ساتھ ہوتے؟ اگر جنگ صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ ادھر ہوتے یا ادھر ہوتے؟ نہروان میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ مولا علی کے ساتھ ہوتے یا خوارج کے ساتھ ہوتے؟ کربلا کے میدان میں ہوتے تو کدھر ہوتے؟ امام حسین کے ساتھ ہوتے یا یزید کے لشکر میں ہوتے؟ عزیز و اسلام کے 72 فرقوں کے افراد کے سلسلے میں یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ جنگ جبل میں ہوتے تو کدھر ہوتے، صفین میں ہوتے تو کدھر ہوتے، نہروان میں ہوتے تو کدھر ہوتے، کربلا میں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ان عزاداروں کے سلسلے میں یہ بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ جبل میں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ صلوات محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں۔ تو ہمارے لیے کوئی بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ وہاں ہوتے تو کدھر ہوتے۔ عزیزوں یہ مجلسیں غور کر رہے ہیں آپ، یہ مجلسیں جو منعقد ہو رہی ہیں، خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، مجلس اور مجالس میں شرکت عزاداروں کا اولین فریضہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مجلسوں میں کوئی ایگو پرابلم نہیں ہوتی، مجلسوں کے سلسلے میں شخصی آنا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ غور فرمائیے عزیزوں، شخصی آنا کی کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال کچھ حالات نمودار ہوئے، آپ حضرات اس سے واقف ہیں، تو بہرحال میں نے پوری کوشش کی کہ حالات کو کسی طرح سے سازگار کر لیا جائے، اور افضل محل میں مجلس 3:45 سے 4 کے بیچ میں شروع ہو جائے گی، اور ٹھیک 4:30 بجے شیعہ کالج میں سرکار روح الملت کا بیان ہوگا۔ ایک صلوات پر محمد۔ دیکھیں عزیزوں، یہ دوسروں کا کام ہے کہ جو محرم آنے سے قبل اپنے بچوں کو بلا کے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو ان کی مجلس پہ نہ جانا، ان کے جلوس پہ نہ جانا، ان کی عزاداری پہ نہ جانا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں، ان کی عزاداری میں نہ جانا، ان کی تقریر نہ سننا۔ آپ کو معلوم ہے یہ فکر کہاں سے ملی؟ سنیں گے آپ، یہ فکر کہاں سے آئی؟ دیکھیں عزیزوں، رسول اللہ پر جب قرآن نازل ہوا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، رسول اللہ پر جب قرآن نازل ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور لوگوں نے قرآن کے کلام اللہ ہونے سے انکار کیا، تو اللہ نے اپنے رسول پر آیت نازل کی کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہے تو فاتو بسورۃ من مثلہ، کہ اس کی ایک سورہ کا جواب لے آؤ۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ اس کے ایک سورہ کا، نہیں غور فرما رہے ہیں آپ، اس کے ایک سورہ کا جواب لے آؤ۔ ایک جملہ کہنے کو دی چاہتا ہے کہ آپ ذرا قرآن پڑھیں تو ہم
تو سورہ کہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اسے سورت بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسے سورت کہا جاتا ہے. جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھئی جب سارا زمانہ مل کے صامت کی ایک سورت کا جواب نہیں لا سکتا تو ناطق کی کسی سورت کا جواب کیا لائے گا؟ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ محمد. ایک سورت کا جواب لیا. رسول اللہ نے فرمایا سارے مشرکین مکہ کے سامنے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تمہیں چیلنج ہے کہ ایک سورہ کا جواب لے آؤ. ابو جہل کے 2 بیٹے سن رہے تھے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. دونوں دوڑتے ہوئے اپنے ابا کے پاس گئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں. اور جانے کے بعد کہنے لگے ابا آج تو معاملہ بہت آسان ہو گیا، اب آپ کو سازشیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب آپ کو رسول کے راستے میں کانٹے بچھانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو ہمیں حکم دینے کی ضرورت نہیں کہ ہم رسول کی باتوں کا مذاق اڑائیں، اب آپ کو بچوں کا لشکر جمع کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو رسول پر کنکریاں پھینکے، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کہ کیا کہ آج تو قصہ ہی ختم ہو گیا. کہ کیا قصہ ختم ہوا؟ کہ آج محمد نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم اس کے ایک سورے کا جواب لے آؤ. آپ جلدی سے قرآن کے ایک سورے کا جواب بنا دیجئے، ہم لے کے ان کے پاس چلے جائیں، آج سارا قصہ تمام ہو جائے. ایک مرتبہ ابو جہل نے، قسم خدا کی جس کے دل میں ولایہ اہل-e-Bait تک خاموش نہیں رہے گا، ایک مرتبہ ابو جہل نے ایک غضبناک نگاہ اپنے دونوں بیٹوں پر ڈالی اور کہا 1000 مرتبہ تم کو منع کیا ہے محمد کی مجلس میں نہ جائے. صلوات علی محمد وآلہ محمد. کیا مرتبہ تم منع کیا؟ ہزار مرتبہ تم کو منع کیا کہ تم کہیں بھی جایا کرو مگر محمد کی مجلس میں نہ جایا کرو، محمد کی مجلس میں نہ جایا کرو. تو عزیزوں یہ مجلسیں جو ہوتی ہیں خصوصیت کے ساتھ یہ مجلسیں، ہم تو مجلسیں کر رہے ہیں. دیکھیے عزیزوں کل رات سے جو حالات لوگوں نے اختیار کیے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دل کو چوٹ پہنچانے والے ہیں، لیکن میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں تیسری چوتھی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. آپ صبر و ضبط سے کام لیں، اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے اور الحمدللہ ہر بات کا جواب ہمارے پاس ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آپ بالکل پریشان نہ ہوں، آج چونکہ مجمع کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ جس دن لوگ زیادہ ہوں گے اس دن آپ کے سامنے وہ سولوشن رکھوں گا اور انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کریں گے تو سب کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں، بہت توجہ. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ یہ مجلسیں، ان مجلسوں کا مقصد کیا ہے، ان مجلسوں میں کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے. دیکھیں عزیزوں اکثر بحث ہوتی ہے. اب تو ایک عجیب عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی ذاکرین کو رائے دینے کے لیے آتا ہے کہ آپ مجلس میں یہ پڑھ دیجئے اور یہ پڑھ دیجئے اور یہ پڑھ دیجئے اور یہ پڑھ دیجئے اور یہ پڑھ دیجئے. ارے بھیا یہ مجلسیں بھی اللہ کی عبادت ہے اور عبادت پہ کیا پڑھا جائے یہ عوام نہیں طے کرتے، اللہ کا رسول بتاتا ہے. نماز میں سارے مسلمان سورہ حمد پڑھتے ہیں. کیوں سورہ حمد پڑھتے ہیں؟ کوئی اور سورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ رسول اللہ نے کہا کہ نماز میں سورہ حمد پڑھو تو ہم نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں. نمازیوں نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں کیا پڑھیں؟ کہ سورہ حمد پڑھو. سب سورہ حمد پڑھ رہے ہیں. ذاکرین نے پوچھا یا رسول اللہ مجلس میں کیا پڑھیں؟ کہ زینوا مجالسکم بذکر علی جناب. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات علی محمد ذکر علی سے. تو ہم مجلسوں میں ذکر علی کرتے ہیں، مولا علی کا ذکر کرتے ہیں. اب ایک میرا ہی پرانا نکتہ ہے لیکن دل چاہ رہا کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. موضوع کے تحت آ گیا ہے کہ بھائی نماز میں سورہ حمد پڑھنے کا حکم دیا گیا، اگر سورہ بقرہ پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ اگر سورہ آل عمران پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ سورہ اعراف پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی اور سورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عزیزوں ایک ہی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آل عمران چھوٹ جائے گا، اگر سورہ آل عمران پڑھیں گے تو سورہ انفال چھوٹ جائے گا، سورہ انفال پڑھیں گے تو سورہ اعراف چھوٹ جائے گا، سورہ اعراف پڑھیں گے تو سورہ توبہ چھوٹ جائے گا. کیا سن رہے ہیں؟ سورہ توبہ پڑھیں گے تو سورہ مزمل چھوٹ جائے گا، سورہ مزمل پڑھیں گے تو سورہ مدثر چھوٹ جائے گا. لہذا کہا ایسا سورہ پڑھو جس میں سارا قرآن سمٹ کے آ جائے. کیا سن رہے ہیں؟ آپ نے کیا عرض کرا بھائی؟ کہا ایسا
سورہ پڑھو جس پہ سارا قرآن سمٹ کے آ جائے، تو بھائی نماز میں ایسا سورہ پڑھو جس پہ سارا قرآن سمٹ کے آ جائے، مجلس میں اس کا ذکر کرو جس پہ سارا اسلام سمٹ کے آ جائے۔ جب مولا علی کا ذکر ہوگا یا علی، اور کر رہے ہیں عزیزوں، دیکھیں محرم آ رہا ہے، محرم آگے آئے، آج پہلی محرم ہے، آج پہلی محرم، آج سے مومنین امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، دل کھول کے خرچ کرتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزوں، اپنے بہت سے مومنین بھی ہیں جنہوں نے آپ کے لیے تبرک کا اہتمام کیا ہے، آپ حضرات اگر مجالس میں ان سے تبرک حاصل کریں تو بہت بہتر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے مرزا کیٹررز والے ہیں، انہوں نے بھی تبرک کا اہتمام کیا ہے، روٹی ہے یا شیرمال ہے، باہر ان کا فلیکس لگا ہوا ہے، آپ حضرات اس میں ٹیلی فون نمبر دیکھ سکتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کریں۔ اور دیگر حضرات جو مومنین جہاں جہاں بھی اس قسم سے کوئی کام کر رہے ہیں، اگر تھوڑا بہت، میں بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت کمپرومائز بھی کرنا ہو تب بھی انہی سے خریدیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، بھائی ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت توجہ آپ حضرات کی۔ تو عزیزوں، حقیقت یہ ہے کہ مجلس حسین میں کیا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، مولا علی کے فضائل بیان ہوتے ہیں، امام حسین کے مصائب بیان ہوتے ہیں۔ اب سنیے عزیزوں، چونکہ موضوع ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق، لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سنیے، آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی مجلسوں میں نہ جاؤ۔ سنیں گے آپ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ امام نے علامتیں بیان کی، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ امام نے فرمایا کہ 3 طرح کی مجالس میں نہ جاؤ۔ سب سے پہلے کون سی مجلس؟ کہ ایسی مجلس کہ جس میں جھوٹے فتوے دیے جاتے ہوں۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسی مجلس، غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ایسی مجلس میں نہ جاؤ کہ جس میں جھوٹے فتوے دیے جاتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں ساری باتوں کی وضاحت ہوگی کہ ایسی مجلس میں نہ جاؤ جس میں جھوٹے فتوے دیے جاتے ہوں۔ اہل بیت کون ہے؟ کہ اہل بیت ہیں صادقین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی مجالس میں نہ جاؤ جس میں اہل بیت کے خلاف گفتگو ہوتی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی بھی طرح سے اہل بیت کے خلاف گفتگو ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایسی مجالس میں نہ جاؤ جس میں ہمارے ذکر کو بوسیدہ قرار دیا جائے اور ہمارے دشمنوں کے ذکر کو تازہ قرار دیا جائے۔ یہی جملے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے۔ اب یہ نہ دیکھیے کہ ممبر پہ آنے والا کس لباس میں آ رہا ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ نہ دیکھیے کہ کہاں سے آ رہا ہے، غور کر رہے ہیں؟ یہ نہ دیکھیے کہ کتنی دور سے لایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ممبر پہ آ کے کہہ رہا ہوں کہ خندق خیبر تو پرانی بات ہو گئی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ کے چھٹے امام ارشاد، ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسی مجلسوں میں نہ جاؤ جس میں ہمارے ذکر کو بوسیدہ قرار دیا جائے اور ہمارے دشمنوں کے ذکر کو تازہ قرار دیا جائے۔ ایسی مجلسوں میں قطعی نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسری اس مجلس میں نہ جاؤ کہ جس پہ ہماری محبت سے روکا جائے، جس پہ ہماری محبت سے روکا جائے۔ تو اگر کہیں اس طرح کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ قطعی ایسی مجلس میں نہ جائیں۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہو وہاں سر کے بھل جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
جہاں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہو وہاں آپ سر کے بھل جائیں. غور فرمایا آپ نے, وہاں سر کے بھل جائیں. اب عزیزوں, یہ مجلس پہ جو آپ واہ واہ کرتے ہیں, آپ سبحان اللہ کہتے ہیں, آپ ماشاء اللہ کہتے ہیں, آپ جزاک اللہ کہتے ہیں, کچھ احمق پریشان ہونے لگتے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب یہ مجلس میں واہ واہ کیوں ہوتی ہے, سبحان اللہ کیوں کہا جاتا ہے, یہ نعرے کیوں لگتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے جا رہے ہیں کہ صاحب مجلسوں میں نعرے کیوں لگتے ہیں, واہ واہ کیوں ہوتی ہے, سبحان اللہ کیوں کہی جاتی, کیوں کہا جاتا ہے, یہ نعرے کس لیے لگائے جاتے ہیں. سنیے عزیزوں, جو میں عرض کر رہا ہوں, آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے منافقین کو ان 3 چیزوں سے محروم رکھا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ, سمجھداروں کا مجمع ہے, آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. فرمایا اللہ نے منافقین کو اہل نفاق کو, یعنی علی سے عداوت رکھنے والوں کو ان 3 چیزوں سے محروم رکھا ہے. پہلی چیز ہے حسن فہم. کیا سنا ہے آپ بھائی, خدا کے لیے بیدار ہو. یہ پہلی چیز ہے حسن فہم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مومن ہے وہ فوراً بات کو سمجھ لیتا ہے, اور جو منافق ہے اس کے پاس سب کچھ ہے مگر حسن فہم نہیں ہے. خدا کے لیے اب کسی کے سامنے جا کے نہ کہیے گا کہ مولا علی کا یہ معجزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پر محمد وآلہ محمد. حسن فہم. تو اللہ نے منافقین کو حسن فہم نہیں دیا, اللہ نے ان کو حسن فہم دیا ہی نہیں ہے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ان معاملات کو. اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری چیز ہے حسن سماعت. ہائے 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 ہائے. اب میرے خیال میں اس جملے سے سب سے زیادہ آپ ہی واقف ہیں, آپ ہی واقف ہیں. ناظرین صاحب کے امام میں اس مجلس کے بعد دن میں 12:30 بجے مرثیہ خانی کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے, اور شب میں 8 بجے اعلیٰ خانہ ہستین میں یتیم خانے کے سامنے بھی مجالس کا سلسلہ جاری ہے, جس میں مرثیہ خان حضرات مرثیہ پیش فرمائیں گے. مرثیہ میں تو سب سے زیادہ آپ سنتے ہیں, غور کر رہے ہیں آپ, مرثیہ میں تو آپ سب سے زیادہ سنتے ہیں نا کہ کسی نے کوئی مصرع پڑھا اور لوگوں نے داد دی تو مرثیہ پڑھنے والے نے کہا حسن سماعت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے, حسن سماعت ہے. تو یہ جو حسن سماعت ہے یہ بھی ہمارے یہاں ہی ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسری چیز ہے حسن اخلاق. غور فرمانا, تیسری چیز ہے حسن اخلاق. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں بزرگوں کے لیے, انشاءاللہ بات کو سمجھیں گے. اب کسی کی تعریف یہ کہہ کے نہ کی جائے کہ صاحب تھے تو بڑے ذی علم مگر اخلاق اچھا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اخلاق اچھا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, تو وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے. مومن کو اللہ, ایک صلوات پڑھے پر محمد والے, مومن کو اللہ حسن اخلاق عطا کرتا ہے, حسن اخلاق عطا کرتا ہے. اب یہ مجلسوں میں واہ واہ, مجلسوں میں سبحان اللہ کے نعرے, میری سمجھ میں نہیں آتا لوگ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں. ارے مجلس میں لوگ یہی تو کہتے ہیں جزاک اللہ, بزرگ کہتے ہیں ماشاء اللہ, کوئی کہتا ہے سبحان اللہ. ارے خدا کے لیے کچھ پڑھیے, کچھ مطالعہ کیجئے. یہ جزاک اللہ کہنا, یہ ماشاء اللہ کہنا, یہ سبحان اللہ کہنا, کیا سن رہے ہیں, یہ سب اللہ کا ذکر ہے. سمجھ رہے ہیں, یہ ذکر اللہ ہے بھائی, ذکر اللہ. اگر سب سے زیادہ کہیں ذکر اللہ ہوتا ہے تو ہماری ہی مجلسوں میں ہوتا ہے. مولا علی کی فضیلت سنی, آپ نے کہا سبحان اللہ, آپ نے کہا سبحان اللہ. دیکھیں آپ کے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اتنا ہی اجر ملتا ہے جیسے کوئی ایک اونٹ کو نہر کر کے مستحقین میں تقسیم کر. اتنا ہی اجر ملتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر. تو اگر گھر میں سناٹے میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہیں تو اتنا اجر ملتا ہے, اگر کمالات علی سن کے سبحان اللہ کہیں, اگر فضائل معصوم سن کے سبحان اللہ کہیں, کمالات علی سن کے سبحان اللہ کہیں تو پھر اس کا اجر کتنا ہوگا, اس کی فضیلت کیا ہوگی, اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اب عزیزوں بڑی محنت کے ساتھ ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. عزیزوں فضائل علی پر سبحان اللہ کہنا سیرت رسول ہے. رسول
کی سیرت ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں فضائل علی سن کے, یہ سیرت رسول ہے. اور شاید 4-5 سال پہلے میں نے انہی مجالس میں یہ بات عرض کی تھی, اور کیونکہ بات آ گئی ہے تو پھر عرض کر دوں کہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ کبھی آپ کے کسی خطیب کو یا ذاکر کو یا مقرر کو منبر پر کوئی بات کہنے کے بعد مجمع سے نہیں کہنا پڑتا کہ کہو سبحان اللہ. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. لوگ خود ہی داد دیتے ہیں, یہ تو دوسروں کیا ہوتا ہے نا کہ کہو سبحان اللہ, اور لوگ سبحان اللہ کہنے لگتے ہیں. تو عزیزوں یہ سبحان اللہ یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ سورہ بنی اسرائیل پڑھیے, دیکھیں میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل پڑھیے, ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ خدا بند عالم کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ سبحان ہے اس کی ذات جو لے گیا اپنے عبد کو, رات کے وقت لے گیا. کہاں سے لے گیا؟ کہاں لے گیا؟ کہا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے. کہاں لے گیا؟ کہا مسجد اقصی تک لے گیا, یعنی قاب قوسین کی منزل تک لے گیا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب نبی اللہ کے پاس آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں آپ نے؟ کیا عرض کرا بھائی, خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے کہ جب نبی معراج میں جاتے ہیں اللہ کے پاس تو اللہ کہتا ہے سبحان اللہ. نہیں غور کر رہے ہیں آپ, میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کہتا ہے سبحان اللہ. عزیزوں اہل سنت کے معتبر ترین عالم امام النسائی, ان کی کتاب خصائص امیر المومنین, میں کسی شیعہ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں, امام النسائی اپنی کتاب خصائص امیر المومنین میں تحریر کرتے ہیں کہ جب مولا علی رسول اللہ کے پاس جاتے تھے تو اگر رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو علی کو دیکھ کے کہتے تھے اہلاً و سہلاً, مرحبا یا علی. اور مولا علی رسول اللہ کے پاس آ جاتے تھے. اب وہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ اس وقت مشغول نماز ہوتے تھے, یعنی اگر رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, اب دیکھیں سمجھنا آپ کا کام, بیان کرنا میرا کام, اگر رسول نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور مولا علی آ جاتے تھے تو رسول حالت نماز میں مولا علی کو روکنے کے لیے کہتے تھے سبحان اللہ. صلوات محمد وآلہ محمد. رسول حالت نہیں غور کیا آپ نے, رسول حالت نماز میں جب مولا علی آ جاتے تھے تو نبی کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک اہل سنت کے بھی کسی عالم نے نہیں کہا کہ علی کا خیال دل میں آنے کی وجہ سے, علی کی آہٹ محسوس کرنے کی وجہ سے, سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے نبی کی نماز ٹوٹ گئی. ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ بھائی جب علی کے آ جانے سے نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی تو علی کا نام آ جانے سے ہماری نماز کیسے باطل؟ صلوات محمد وآلہ محمد. نام آ جانے سے نبی فرماتے تھے
بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے. ایک آخری بات، اور وہ بھی امام کے حوالے سے. اکثر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ یہ شیعہ مولا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں. کبھی کبھی اپنی طرف سے بھی لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ غالی ہیں، آپ مولا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں، علی کو الوہیت کی حدود سے ملا دیتے ہیں، اور یہ اور وہ تمام باتیں لوگ بیان کرتے ہیں. آپ کو میں آپ کے چھٹے امام کی ایک حدیث سناؤں. دیکھیے عزیزوں، میں بھی اس سال انشاءاللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے تبرکات آپ تک پہنچانا ہے. آپ کے چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا غلو کے سلسلے میں. قسم خدا کی اگر انشاءاللہ آپ نے محسوس کیا تو محسوس ضرور ہوں گے. آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے ایک رب قرار دو. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے ایک رب قرار دو، اور ہمارے لیے ایک رب قرار دینے کے بعد ہماری فضیلت کے باب میں جو سمجھ میں آئے وہ بیان ہو. ایک صلوات پڑھنے والا محمد و آل محمد، جو سمجھ یعنی ہمارے لیے ایک رب قرار دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس ہم کو اتنی احتیاط رکھنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اہل بیت کبھی کوئی رب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ بات ذہن میں ہے تو ہم کبھی غلو کی منزل میں نہیں آ سکتے. ہم کبھی غلو کی منزل میں نہیں آ سکتے. اور عزیزوں، جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیے عزیزوں، ہوتا یہ کہ مثلا کسی نے ایک مکان بنوایا، کوئی ملنے والا آیا اس سے، تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر مکان بنوایا تو جو ملنے والا آیا اس کو مکان دکھاتے ہیں. میں کہا دیکھیے یہ ہم نے مکان بنوایا ہے، اور یہ صحن ہے، اور یہ دالان ہے، اور یہ کمرہ ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈائننگ ہال ہے، یہ کچن ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، اور دیکھیں یہاں سے وینٹیلیشن بھی بڑا اچھا ہے، اور یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور یہ کھڑکی دیکھیے، اور یہ روشن دان دیکھیے، اور دیکھنے والا سب کچھ دیکھتا رہتا ہے. لیکن عزیزوں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ دکھانے والے کا موڈ خراب کر دیتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کے سامنے، لوگ موڈ خراب کر دیتے ہیں، ذرا سی عقل نہیں رکھتے. کوئی اپنا مکان دکھا رہا ہے، میں کہا یہ کھڑکی آپ نے ادھر رکھی ہوتی تو بہتر تھا. اس سے بڑی حماقت کی کوئی بات ہی نہیں ہے. صلوات پڑھنے والا محمد بے مانتے کا مشورہ. بیچارہ جو بنوایا ہے جس نے مکان، وہ تو آپ کو اپنا مکان دکھا رہا ہے، وہ آپ نے اس کو رائے دینا شروع کر دی، مشورہ دینا شروع کر دیا. گویا وہ بہت بڑا احمق ہے اور آپ بہت بڑے عقل مند. آپ نے کہا یہ دیوار یہاں پہ نہ رکھی ہوتی تو بہتر تھا، اور یہ دیوار آپ نے 9 انچی بنوا دی، 4 انچی کافی تھی. یہ سب باتیں کبھی نہ کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو لوگ کہتے ہیں تبلیغ کیجیے، یہ بھی تبلیغ ہے جو میں کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی گفتگو ہی نہ کیجیے کہ سامنے والا پریشان ہو جائے. آپ گئے ہو، آپ نے اس کو رائے دینا شروع کر دی، یہ پینٹ اچھا نہیں لگ رہا، ایسا لگواتے تو زیادہ اچھا تھا، یہ روشن دان ادھر کے بجائے ادھر لگواتے تو زیادہ بہتر تھا. یہ سب مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو رہنا ہے، آپ کو نہیں رہنا. سمجھ رہے ہیں؟ اس نے اپنے اعتبار سے گھر بنوایا ہے تو پھر کیا کریں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کریں کیا؟ کہ کوئی مرد مومن آپ کو گھر دکھا رہا ہے، آپ اس کا گھر دیکھیے. اس نے کہا یہ دروازہ لگایا ہے، آپ کہیے ماشاءاللہ. اس نے کہا یہ ہال بنوایا ہے، آپ کہیے سبحان اللہ. اس نے کہا یہ کچن بنوایا ہے، آپ کہیے جزاک اللہ. آپ غور کر رہے ہیں اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک مومن خوش ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. ایک صلوات اور پڑھا محمد و آل محمد، یہ بھی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. آپ اسے کہیے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. یہی جملے آپ اپنی زبان پہ جاری کیجئے. کوئی بھی دکھائے آپ کو، اپنا کہ اس نے یہ بنوایا، آپ کو یہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، بڑا اچھا گھر بنوایا ہے. جیسے جیسے آپ اس کی تعریف کریں گے، معصومین نے فرمایا کہ مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے. تو مومن خوش ہوگا تو وہ خوش ہوگا، وہ بھی عبادت ہوگی. اور جو آپ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ کہہ کے اللہ کا ذکر کریں گے، وہ بھی عبادت ہوگی. لیکن عزیزوں آپ مجھے بتائیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ کسی نے ایک مکان بنوایا، اس نے دکھایا کہ صاحب دیکھیے ہم نے یہ کمرہ بنوایا ہے، یہ ہال بنوایا ہے، یہ بنوایا ہے، وہ بنوایا ہے، اور اس کے بعد اس نے مسکرا کے آپ سے پوچھا کہ ذرا آپ اندازہ لگا کے بتائیے یہ کتنی بڑی زمین پہ بنا ہوگا، یہ کتنے اسکوائر فٹ زمین ہوگی. اب آپ نے گھر کی وسعت دیکھی، کسی نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا تھا، آرکیٹیکٹ بھی بہت اچھا تھا. آپ نے گھر کو دیکھا، آپ نے کہا کہ صاحب ہم سمجھتے ہیں 2000 اسکوائر فٹ سے کم پہ یہ مکان نہیں بنا ہوگا. اس نے مسکرا کے کہا 2000 نہیں، 1400 اسکوائر فٹ پہ مکان بنا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بہت سوچ سمجھ کے مجھے جواب دیجیے گا. جب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کہا صاحب 1400 اسکوائر فٹ پر یہ مکان بنا ہے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا 2000 اسکوائر فٹ زمین ہوگی. اب وہ کہہ رہا ہے 1400 پہ بنا ہے یا 1200 پہ بنا ہے. آپ
لکھنؤ کے کسی عالم سے لے کے کسی مرجع تقلید تک سے جا کے پوچھئے کہ یہ جو آپ نے 2000 کہا کیا یہ جھوٹ کہا آپ نے؟ آپ غور نہیں کر رہا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ نے جھوٹ بولا؟ کہا نہیں۔ کسی تو پوچھئے آپ نے غلو کیا؟ لیکن میں کہاں لے آیا آپ کو، آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ کسی سے پوچھئے کہ آپ نے غلو کیا؟ آپ نے غلو کیا؟ میں کہا نہیں صاحب غلو نہیں کیا، غلو نہیں کیا۔ ایک دوسری مثال دوں، کسی نے بہترین گھر بنوایا، ہم نے جا کے دیکھا یہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے، اسے کہا ذرا بتائیے کتنی لاگت آئی ہوگی، کتنی لاگت آئی ہوگی؟ ہم نے دیکھا، ہم نے کہا کم سے کم 50 لاکھ روپے تو لگ گئے ہوں۔ اس نے کہا نہیں صاحب 30 لاکھ روپے میں بنا ہے۔ اب یہ جو 30 لاکھ کے 50 لاکھ آپ نے بتائے، کیا آپ نے غلو کیا؟ آپ شاید سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے غلو کیا؟ تو جواب ملے گا آپ نے غلو نہیں کیا۔ پھر کیا بات ہے؟ پھر کیا بات ہے؟ کہا صاحب یہ حسن تعمیر ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے ہیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ یہ صاحب خدا کے لیے بھائی آپ ثبوت دیجئے کہ آپ لکھنؤ میں بیٹھے ہو مجلس سن رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ حسن تعمیر ہے، اس نے بنایا ہی اتنا اچھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس نے بنایا ہی اتنا اچھا کہ 1400 اسکوائر فٹ زمین ہمیں 2000 لگنے لگی۔ اس نے بنایا ہی اتنا اچھا کہ 30 لاکھ کی لاگت کا مکان ہمیں 50 لاکھ کا نظر آنے لگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہماری کوئی خطا نہیں ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے غلو نہیں کیا، بلکہ یہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ کیا سنا یہاں میں کیا عرض کرا کے لیے بیدار ہوئیے کہ یہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں باب فضائل میں، آخری جملہ، کہ اب اگر کوئی قوم علی کو خدا کہنے لگے تو یہ غلو نہیں ہے، اس نے بنایا ہی کچھ ایسا ہے۔ بنایا ہی کچھ ایسا۔ میں آپ کو کہاں لے آیا؟ کچھ آپ نے غور بھی کیا یا نہیں غور کیا؟ میں جہاں تو چلا تھا وہیں پہ آپ کو لے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی علی کے شان میں کوئی ایسی گفتگو کر رہا ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہ غلو نہیں ہے، یہ اللہ کی حمد ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بنایا ہی ایسا۔ بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے۔ تو عزیزوں آج پہلی محرم، ہمارے چھٹے امام کے سامنے جناب ابو بصیر بیٹھے ہوئے ہیں، منبر پر ذاکر مصائب کربلا بیان کر رہا ہے۔ مجلس ختم ہوئی، امام نے ابو بصیر سے پوچھا کہ ابو بصیر تم نے گریہ نہیں کیا، تم نے آنسو نہیں بہائے؟ ابو بصیر نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا رومال امام کے سامنے کیا، مولا دیکھئے یہ رومال آنسوؤں سے تر۔ امام نے فرمایا کہ ابو بصیر اللہ تمہیں جزائے خیر دے، لیکن میرے جد مظلوم پر گریہ اس طرح سے کیا کرو جیسے میری جدہ ماجدہ روتی۔ میرے جد مظلوم پر بآواز بلند گریہ کیا کرو ابو بصیر۔ عزیزوں آپ ہر مجلس پر رونے کے لیے جاتے ہیں، گریہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کل کی رات ہر عزادار اس فکر میں تھا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کو ٹیلی فون کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ قسم خدا کی عزیزوں یہ زندہ موجودہ ہے عزائے امام حسین کا۔ دیکھیے عزیزوں اگر کل چاند نہ بھی ہوتا تبھی آج اس عزاخانے میں مجلس ہوتی۔ اس عزاخانے میں 29 کے حساب سے مجالس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 30ویں ذی الحجہ ہوتی ہے اور یہاں مجلس ہوتی، لیکن عزیزوں آپ یقین مانیں کہ اگر چاند نہ ہو، 30ویں ذی الحجہ ہو
تو مجلس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور اگر محرم کا چاند نمودار ہو جائے، محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ہمارے قلوب کا عجیب عالم ہوتا ہے، ہر گھڑی رونے کو دل چاہتا ہے، آنسو بہانے کو دل چاہتا ہے۔ عزیزوں، آج پہلی محرم ہے، ہمارے آقا حسین سفر میں ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جب کل آپ نے چاند دیکھا تو آپ کا کیا حال ہوا، جب بی بی زینب نے محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو دل پر کیا گزر گئی، جب عالم سفر میں ام لیلہ نے چاند دیکھا ہوگا تو دل پر کیا گزر گئی ہوگی، جب دوران سفر ام رباب نے چاند دیکھا ہوگا محرم کا تو دل پر کیا گزر گئی ہوگی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ عزیزوں، امام حسین نے جب مکے سے چلے ہیں اور کوفیوں کے خطوط آئے تو اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے کی جانب روانہ کیا۔ عزیزوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے یہی مصائب عرض کر دوں، مجلس کو تمام کر دوں۔ جناب مسلم کوفے آئے، ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب مسلم نے آقا حسین کو خط لکھا، آقا کوفے کی فضا سازگار ہے، آپ کوفے تشریف لائی۔ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مسلم نے خط لکھ دیا اور عبید اللہ ابن زیاد خدا اس پر لعنت کرے کوفے آیا تو لوگ مسلم سے پھر گئے۔ عزیزوں، خاندان بنی ہاشم کی اس فرد نے جب نماز پڑھانے کے بعد پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا۔ اب وہ مسلم جو پہلے جناب مختار کے مہمان تھے، پتہ چلا کہ مختار کو بھی قید کر لیا گیا۔ اب مسلم جناب ہانی کے گھر میں مہمان ہوئے۔ جناب ہانی ابن عروہ، جو لوگ زیارات کے لیے گئے ہیں، مسجد کوفہ سے بالکل ملحق ہے جناب ہانی ابن عروہ کا روضہ، اور جناب مسلم کا روضہ بھی وہیں کے اوپر، اور جناب مسلم کے حرم میں ہی جناب مختار کی قبر بھی موجود۔ عزیزوں، جناب ہانی ابن عروہ 90 سال کا سن تھا، جناب مسلم کو اپنے گھر میں مہمان رکھا۔ بڑی مظلوم شخصیت ہے عزیزوں جناب ہانی کی، کیا عرض کروں۔ عزیزوں، جب معلوم ہوا ابن زیاد کو کہ ہانی کے گھر میں مسلم موجود ہیں تو ہانی کو دربار میں بلایا گیا۔ 90 سال کی عمر تھی، زلفیں رکھے ہوئے تھے، سرخ و سفید، ہانی ابن عروہ، چہرے سے نور ظاہر۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جناب ہانی سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلم کو آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ ہانی نے کہا کہ مسلم حسین ابن علی کی امانت ہے، ہم مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس نے پھر اصرار کیا، ہانی نے پھر انکار کیا، اس نے پھر اصرار کیا، ہانی نے پھر انکار کیا۔ عزیزوں، آپ کو معلوم ہے جناب ہانی کا قتل کس طرح سے ہوا؟ نہیں بیان ہوتا عزیزوں۔ صاحب مالی السبتین نے لکھا ہے اور افتخار العلماء نے بھی اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے غلام سے کہا کہ ہانی کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو۔ عزیزوں، سنیں گے، ہانی کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیا گیا۔ خدا لعنت کرے، غلام عبید اللہ ابن زیاد کا جس کا نام تھا مہران، اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم ہانی کی زلفوں کو پیچھے سے پکڑ لو۔ اس نے ہانی کی زلفوں کو پیچھے سے پکڑا اور عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لوہے کی چھڑی اٹھائی اور ہانی کے چہرے پر مارنا شروع۔ عزیزوں، عبید اللہ ابن زیاد اپنے دربار میں ہانی کے چہرے پر چھڑی مار رہا تھا، ہانی کے چہرے کا گوشت کٹ کٹ کے گر رہا تھا، چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ لیکن اللہ رے اہل بیت کے چاہنے والے، مگر ہانی اس بات پر راضی نہیں کہ مسلم کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا جائے۔ عزیزوں، اسی عالم میں جناب ہانی کی شہادت ہو گئی۔ بس عزیزوں، مجلس تمام کر رہا ہوں، ہانی کی شہادت ہو گئی۔ جب ہانی کی شہادت ہوئی اور جناب مسلم کو یہ معلوم ہوا تو مسلم نے ہانی کا گھر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مسلم جناب طوا کے مہمان ہوئے، لیکن جب طوا کے مہمان ہوئے تو کس طرح سے کہ طوا کے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے،
کچھ دیر میں توا باہر نکلی، شام کا وقت تھا. کہا شیخ تم ہمارے گھر کے دروازے پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، حالات کوفے کے اچھے نہیں ہیں. جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. توا گھر کے اندر گئی، پانی لے کے آئی، جناب مسلم کو پانی دیا. جناب مسلم نے پانی پیا اور پانی پی کے پھر بیٹھ گئے. توا نے غور سے دیکھا اور اس کے بعد کہا شیخ کیا کچھ اور تشنگی باقی ہے، کچھ اور پانی چاہیے؟ جناب مسلم نے کہا نہیں اور پانی نہیں چاہیے، میری پیاس بجھ گئی. وہ کہتی ہے جب پیاس بجھ گئی تو اپنے گھر کیوں نہیں آتی؟ ابھی تو بڑی عجیب کیفیت ہے، قسم خدا کی جب یاد کیجیے گا تو روئیے گا. غیرت دار لوگ بیٹھے ہوئے عزیزوں. وہ کہتی ہے شیخ تم اٹھو اور اٹھ کے اپنے گھر جاؤ. جناب مسلم ابن عقیل کھڑے ہوئے لیکن قدم آگے نہ بڑھایا. تو آنے کہا شیخ تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ جناب مسلم ابن عقیل کہتے ہیں اے مومنہ تیرے کہنے سے میں کھڑا تو ہو گیا، لیکن یہ بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہتی آپ کون ہیں؟ کہ میں مسلم ابن عقیل ہوں. اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، آئیے گھر میں تشریف لائیے. جناب مسلم توا کے مہمان ہوئے. اس کے بیٹے پر خدا لعنت کرے جس نے عبید اللہ ابن زیاد کو جا کے بتایا کہ میری ماں نے مسلم کو اپنے گھر میں مہمان رکھا ہے. بس عزیزوں میں نے مجلس کو تمام کیا. وہ وقت بھی آیا کہ جب توا کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اب جو جناب مسلم کو احساس ہوا کہ لشکر آ گیا ہے محمد ابن اشعث کی قیادت میں، تو جناب مسلم نے ہتھیار سجائے، سر پہ امامہ رکھا، گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. توا سامنے آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، اے میرے آقا گھر سے باہر نہ جائیے. کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ یہ اشقیاء تیرے گھر میں داخل ہو جائیں. میں کہوں گا اے مسلم توا کا اتنا خیال ہے، ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، ام کلثوم کے ہاتھ مجھے گردن سے باندھے جا رہے ہیں. جناب مسلم باہر نکلے. بہرحال عزیزوں بس میں نے مجلس کو تمام کیا، مسلم باہر نکلے اور وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے ایک ہیلا کیا. جناب مسلم ایک گڑھے میں تشریف لے گئے، مسلم کو قید کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لایا گیا. عزیزوں یہ مسلم کون تھے؟ کہ یہ مسلم جناب عقیل کی تمنا تھے، حضرت عباس مولا علی کی تمنا تھے. لہذا کچھ تمناؤں کے ملتے جلتے حالات نظر آتے ہیں. اب میں کیا عرض کروں عزیزوں، کچھ چیزیں ہیں جو ملتی جلتی نظر آتی ہیں. بس وہ سنیے میں اپنی مجلس کو تمام کر دوں عزیزوں. دیکھیں عزیزوں ملتی جلتی چیزیں کیا ہیں؟ جناب مسلم دربار ابن زیاد میں آئے، پوچھا گیا کوئی آخری خواہش ہے؟ کہ مجھے پانی پلا دو. مسلم کے سامنے پانی آیا. مسلم نے چاہا کہ پانی کو پیئے لیکن خون پانی میں شامل ہو گیا. دندان مبارک شہید ہو چکے تھے. لہذا پانی کو پھینک دیا. پھر پانی آیا، پھر پانی میں خون شامل ہوا. پھر پانی کو پھینکا، پھر پانی آیا، پھر پانی میں خون شامل ہوا. پھر پانی کو پھینکا. 3 مرتبہ مسلم نے پانی کو پھینکا اور اس کے بعد فرمایا اب میرے لیے پانی لانا لانا، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا آقا حسین بھی پیادہ شہید کیا جائے. عزیزو ذرا آپ غور کیجئے کہ کربلا میں پیاسے سب مارے گئے لیکن ایک حضرت عباس ہیں کہ آخر وقت میں پانی سامنے آیا مگر پیاسے مارے گئے. اور کوفے میں مسلم ہیں کہ آخر وقت میں پانی سامنے آیا مگر پیاسے مارے گئے. ایک بات اور عزیزوں، اور وہ بات کیا کہ جب ہمارے گھر میں اذا خانہ سجتا ہے تو اذا خانہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں حضرت عباس کا علم نہ ہو. یعنی حضرت عباس کی ایک نشانی ہر جگہ عزاداری میں شامل رہتی ہے، تو مسلم کی بھی ایک نشانی شامل ہے. آپ کو معلوم ہے نشانی کیا ہے؟ کہ جب دارالامارہ پر لے جایا گیا جناب مسلم کو قتل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ مسلم نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. عزیزو یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں جناب مسلم کی نشانی. بس ایک آخری بات تو مجلس تمام کر دوں عزیزو. ایک ذاکر تھے جو حضرت عباس کے مصائب پڑھنے میں بہت مشہور تھے. ایک دن سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ بی بی زہرا چادر اوڑے ہوئے تشریف لائی ہیں اور ان سے کہہ رہی ہیں اے ذاکر تو میرے بیٹے کی مصیبت بیان نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ بی بی میں آپ کے بیٹے حسین کی مصیبت خوب بیان کرتا ہوں. کہ میں عباس کی بات کر رہی ہوں. کہ شہزادی میں آپ کے لال عباس کے مصائب بھی پڑھتا ہوں. کہ کیا پڑھتا ہے؟
کہ میں پڑھتا ہوں کہ آقا عباس کا دائنا بازو قلم ہوا، کہ بے شک میرا عباس کا دائنا بازو قلم ہوا. اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں پڑھتا ہوں کہ میرے عباس کا بایاں بازو قلم ہوا. کہ اور کیا پڑھتا ہے؟ کبھی بھی میں پڑھتا ہوں کہ آقا عباس کی آنکھ میں تیر لگا. کہ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں پڑھتا ہوں کہ مشق پہ تیر لگا تو عباس کے سینے سے خون جاری ہوا. کہ اور کیا پڑھتا ہے؟ کہ میں پڑھتا ہوں کہ آخر وقت میں عباس کے سامنے پانی آیا مگر عباس پیاسے مارے گئے. کہ اور کیا پڑھتا ہے؟ کبھی بھی میں پڑھتا ہوں کہ عباس کا لاشا خیمے میں نہ آیا. ایک مرتبہ بی بی نے سر پیٹ کے کہا کہ وہ ساری مصیبتیں تو میرے بیٹے عباس کی آئیں، ارے تو یہ کیوں نہیں بیان کرتا کہ جو گھوڑے سے گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آیا تو بازو قلم ہو چکے تھے. میرا عباس اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکا. آج جو مصیبت کربلا میں عباس کی تھی وہی مصیبت کوفے میں مسلم کی تھی. اس لیے کہ مسلم کو جب دارالامارہ سے نیچے گرایا گیا تو ہاتھوں کو پتے پوش باندھ دیا گیا. ارے مسلم بھی جب زمین پہ آئے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکے. عجب نہیں جنت سے فاطمہ آ گئی ہو. آ میرے لال کے جانثار، آ میرے لال کے ضمیر مسلم، میں آغوش ملے. بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب. کہ کہتی تھی زینب مستر، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب. بتاؤ جو گزری ہے مجھ پر، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب. دشت میں ایک عجیب منظر تھا، شکی گردن پہ کند خنجر تھا. میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ منظر، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب. پریشان یہ تیری ماں جائی، کھولو آنکھیں یہ دیکھو تنہائی. گرن میں قاسم و اکبر، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب. دیکھو کرب و بلا سے آئی ہوں، شک غم کی سنانی لائی ہوں. میں دیکھو ہمارے خون بسر، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب. جو دنیا میں ہم شبیہ علی، جس کی ہیبت سے کانپتے تھے شکیل، بھی مارا گیا ہے دریا پر، بھیا مسلم اجڑ گئی زینب، بھیا مسلم اجڑ گئی
چادر یا مسلم اجڑ گئی زینب، یا مسلم اجڑ گئی زینب، کیسے داغے رسن دکھاؤں میں، کس کو امداد کو بلاؤں میں، گئے رن میں مونی سویاور، یا مسلم اجڑ گئی زینب، یا مسلم اجڑ گئی زینب، میری دنیا اجڑ گئی بھیا، لکھا قسمت میں تھا یہی بھیا، یہ لائی گئی میں ننگے سر، یا مسلم اجڑ گئی زینب، یا مسلم اجڑ گئی زینب، کبھی اس شہر کی تھی شہزادی، مگر آج میں بنی قیدی، اور مجمع میں ہوں برہنہ سر، یا مسلم اجڑ گئی زینب، یا مسلم اجڑ گئی زینب، ہائے محفوظ تھا سما اس دم، لاش مسلم تڑپ اٹھی عالم، میں کرتی تھی جب یہ نوحہ گر، یا مسلم اجڑ گئی زینب، یا مسلم اجڑ گئی زینب، یا مسلم اجڑ